اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گھمسان کا رن پڑنے والا ہے اور وزیر اعظم عمران خان 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے جس انٹرنیشنل سمٹ کے افتتاحی سیشن میں شرکت کرنا ہے، وہ سیشن جو ہے اس کا آغاز 25 اکتوبر یعنی پیر کے دن سے ہو رہا ہے، لیکن وہ آج ہی سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پر جو زیر گردش افواہیں ہیں وہ درست ہیں کہ انہوں نے کسی شادی کی تقریب میں شرکت کرنا ہے اور اس لیے وہ 2 دن پہلے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ بہرحال بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کا یہ سرکاری دورہ، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، توانائی کے جو وزیر ہیں حماد اظہر اور اسلم امین ملک جو ان کے معاون خصوصی ہیں، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ سعودی عرب گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہونا ہے۔ یہ نہایت مشکل گھڑی ہے، میرا مطلب ہے، کہنے کا مطلب ہے کہ بہت مشکل وقت ہے۔ اگر آپ مشکل گھڑی سے مراد وہ ہاتھ پر باندھنے والی گھڑی لے رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی ذہنی اختراع ہے، میں نے اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، نہ اس حوالے سے کوئی بات کی ہے۔ میں تو اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ بہت مشکل گھڑی ہے، بہت کڑا وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے حکومت کے لیے کہ تحریک لبیک کا جو مارچ ہے وہ توقعات سے کہیں زیادہ کامیاب رہا ہے، یا یوں کہیے کہ حکومتی توقعات سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے، کیونکہ تحریک لبیک کا جو قافلہ ہے وہ لاہور کی حدود سے نکل چکا ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو مرید کے سے آگے اور کاموں کی کے قریب یہ تحریک لبیک کا جو قافلہ ہے وہ پہنچ چکا ہے، اسلام آباد کی طرف نہایت تیزی سے گامزن ہے۔ اسلام آباد میں بھی سیکورٹی کے بہت سخت انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اگرچہ اسی طرح کے سخت انتظامات ہمیں بتایا گیا تھا کہ لاہور میں بھی کیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ کسی صورت تحریک لبیک کا جو کاروان ہے اسے لاہور سے نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ جب تحریک لبیک کے کارکن جمعہ کی شام کو اپنے ہیڈ کوارٹر سے ملتان روڈ سے روانہ ہوئے اور وہ بآسانی آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے، چوبرجی چوک تک پہنچ گئے، تو بتایا گیا کہ یہ دراصل پولیس کی قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی حکمت عملی تھی کہ انہیں وہاں سے نکلنے دیا جائے، کیونکہ وہاں پہ بڑا شدید جو ہے وہ رد عمل آ سکتا تھا، اور اسٹریٹجی یہ بنائی گئی تھی کہ ایم اے او کالج کے قریب جو ہے انہیں روکا جائے، اور پھر ایم اے او کالج کے قریب انہیں بظاہر روکنے کی کوشش کی گئی۔ آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ بھی برسائے گئے، اور پھر رات گئے اطلاعات آئیں کہ 3 پولیس اہلکار جو ہیں وہ یہ جو تحریک لبیک کے کارکنوں سے تصادم ہوا، اس کے نتیجے میں وہ جان سے چلے گئے۔ تحریک لبیک کی قیادت کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے کئی کارکن جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں، اور 2 کارکن جو ہیں ان کے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ہفتہ کی صبح جو ہے جب تحریک لبیک کے کارکنوں نے آگے بڑھنا چاہا تو پولیس نے ایک بار پھر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اور بتایا گیا کہ کسی صورت انہیں لاہور کی حدود سے نہیں نکلنے دیا جائے گا، لیکن تحریک لبیک کی شورا نے اعلان کیا کہ یہ جو کارکن مارے گئے ہیں ہم ان کی لاشوں کے ساتھ مارچ کریں گے، اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے، اور اسلام آباد فیض آباد جا کے جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ اور اب اس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قافلہ لاہور کی حدود سے نکل چکا ہے، تحریک لبیک کا یہ قافلہ ہے مرید کے قریب پہنچ چکا ہے، اور یہ نہایت تیزی سے اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس قدر مخدوش ترین حالات میں جبکہ وزیر داخلہ کو فرنٹ فٹ پہ ہونا چاہیے اور صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب 2 دن کی چھٹی لے کر کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے دبئی چلے گئے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کی چھٹیاں منسوخ کر دیں، انہیں واپس بلا لیا۔ اب جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ لاہور پہنچ چکے ہیں، اسی طرح
وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کو بھی لاہور پہنچنے کو کہا گیا ہے، اور ان دونوں وزراء کی ذمہ داری جو ہے وہ لگائی گئی ہے کہ وہ تحریک لبیک کی قیادت سے گفتگو کریں اور صورتحال کو جو ہے وہ سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اب پتہ نہیں حکمت عملی کیا ہے، صورتحال کو سنبھالنا مقصود ہے یا ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے کہ تحریک لبیک کے جو قیادت ہے اور کارکن ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، بظاہر ان کا راستہ روکا جائے، بظاہر جو ہے پولیس کو کہا جائے کہ انہیں روکنے کی کوشش کی جائے، لیکن عملاً جو ہے وہ انہیں آگے بڑھنے دیا جائے، کیونکہ میں اپنے سابقہ ولاگ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اس بار جو مذہب کارڈ ہے وہ حکومت کے خلاف استعمال نہیں ہونے جا رہا، بلکہ حکومت مذہب کارڈ جو ہے وہ استعمال کرنے جا رہی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف۔ اب حکومت اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کس قدر کامیاب ہوتی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال مذہب کارڈ جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے۔ تو جناب شیخ رشید صاحب جن کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ انہیں واپس بلا لیا ہے، لیکن اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ ایک محکمہ جس کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے، اس کے کچھ افسروں کی چھٹیاں بھی جو ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں، اور اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر انہیں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی قدم جو ہے وہ اس صورتحال کی مناسبت سے جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سلیم صافی صاحب نے آج جنگ اخبار میں جو ان کا کالم شائع ہوا ہے اس میں انہوں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ جو وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے جھگڑا ہے، یہ کب اور کیسے جو ہے وہ شروع ہوا، تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں ان کی خواہش تھی کہ دسمبر تک جنرل فیض حمید DGISI کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے رہیں، لیکن انہیں بتایا گیا کہ آپ کی اپنی بھی یہ خواہش ہے کہ اگلے برس جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کرنا ہو تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی امیدواروں کی فہرست میں شامل ہوں۔ اب اگر انہیں امیدواروں کی فہرست میں شامل کرنا ہے تو پھر ان کا کور کمانڈ کرنا اور 1 سال تک کور کمانڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر دسمبر تک انتظار کیا گیا تو پھر بہت تاخیر ہو جائے گی۔ اس پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ایک انوکھی فرمائش کی، انہوں نے کہا جی اچھا اگر کور کمانڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو پھر یوں کریں کہ ISI کو آپ افواج پاکستان کی کور ڈکلیئر کر دیں، تو وہ کور کمانڈ کر لیں گے اور جو اس کی جو پری ریکویسٹ ہے وہ پوری ہو جائے گی اور وہ آرمی چیف بننے کے اہل ہو جائیں گے۔ اب اس پہ مجھے نہیں پتا کہ کس انداز میں جو فوجی قیادت ہے انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ کنوے کیا کہ آپ یہ کس طرح کی انوکھی جو ہے وہ فرمائش کر رہے ہیں اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی نہیں سوچنا گوارا کیا کہ اگر ISI کو افواج پاکستان کی ایک کور ڈکلیئر کر دیا گیا تو پھر ظاہر ہے جو DGISI ہوگا وہ براہ راست آرمی چیف کے ماتحت ہوگا۔ اب بھی اگرچہ آرمی چیف کا اثر و رسوخ اس پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ تھوڑا بہت اختیار جو ہے قانونی اور آئینی اعتبار سے وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کور ڈکلیئر کر دیا گیا تو وزیر اعظم کا جو رہا سہا اختیار ہے ISI اور DGISI پر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی یہ بات نہیں مانی گئی، اور 6 اکتوبر کو جو ہے وہ آرمی چیف وزیر اعظم سے ملنے کے لیے گئے۔ پریس ریلیز جو ہے وہ پہلے تیار تھی، جو ہی ملاقات ہوئی ISPR نے وہ پریس ریلیز جاری کر دی، کیونکہ ISPR کا خیال تھا کہ یہ ملاقات تو محض ایک فارمیلٹی ہے اور جس میں وزیر اعظم صاحب کو کنوے کیا جانا ہے اور وہ اس کو اوکے کر دیں گے، لیکن انہوں نے اوکے نہیں کیا اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے شٹل ڈپلومیسی جو ہے وہ ان کی اس کے تحت انہوں نے ایک طرف وہ باجوہ صاحب کے پاس جاتے تھے، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے تھے سر میں تو جیسے آپ حکم کریں میں تو تابع دار آپ کا فرما بردار، اور دوسری طرف وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جاتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے کہ سر ایسے نہ کریں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو سلیم صافی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا کہ مقررہ تاریخ پہ میں پشاور چلا جاؤں گا اور کور کی کمانڈ جو ہے وہ سنبھال لوں گا، اگر مجھے روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر میں مستعفی ہو جاؤں گا۔ یہ
جنرل فیض حمید نے کہا، لیکن آج 23 تاریخ ہو چکی ہے، 23 اکتوبر. بہت سے بڑے بڑے جو باخبر صحافی ہیں اور وزراء ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جی جمعے کو 12 ربیع الاول ہے اور اگلے دن اسی دن جمعے کو ہی یا میکسیمم ہفتے کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. لیکن 12 ربیع الاول بھی جو ہے وہ گزر گیا ہے اور آج 23 اکتوبر ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا. اس کا مطلب ہے کہ صورتحال جو ہے وہ نہایت گمبھیر ہے، اور اب جب کہ وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور نوٹیفیکیشن پر دستخط کیے بغیر جو ہے وہ سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی حالات ٹھیک ہونے کی مستقبل قریب میں کوئی توقع جو ہے وہ نہیں ہے. تاریخ خود کو دہرا رہی ہے. فیض آباد میں ایک بار پھر میدان سجنے کو ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بے فیض ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک جو 3 اسٹار جنرل ہے، بہرحال اسے اگر یہ انتخاب کرنا پڑا ہے کہ اسے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر آرمی چیف اور جی ایچ کیو کی سائڈ پہ ہی کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ اگر دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو ابھی تک نہ کوئی تصویر آئی ہے جوائننگ کی کہ جنرل فیض حمید صاحب نے پشاور جا کے کور کمانڈر کے طور پر اپنا منصب سنبھالا ہو، اور نہ ہی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے DGI کے طور پر چارج لینے کے حوالے سے کسی کی کوئی خبر یا تصویر جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. لیکن میدان بہرحال سج چکا ہے، تاریخ خود کو دہرانے کے لیے تیار ہے. عمران خان صاحب بے فیض ہو چکے ہیں. دیکھنا ہے کہ وہ کب محمد خان جنیجو یا ظفر اللہ جمالی جو ہیں وہ بنتے ہیں. ان کا جمالی یا جنیجو بننا بہرحال طے ہو گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.